سورہ فتح کی آیت نمبر 18، سورہ فتح کا تیسرا رکوع، 26ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے، یعنی حدیبیہ کے مقام میں جب صحابہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، جب انہوں نے آپ کی بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا سبب باسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے سرداروں کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ حضرت عثمان غنی جائیں اور انہیں خبر دیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان مکہ مکرمہ میں ہیں، کمزوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے اور کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہاں مکے میں پریشان ہیں، انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عنقریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اگلے سال وہ آئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کروں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں وہ بغیر ہمارے طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کے کمزور مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فتح کی خوشخبری سنا دی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کافروں کے مقابلے میں جہاد میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عربی میں سمورہ کہتے ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک داہنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یعنی گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور فرمایا یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے نور سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ آپ نے اپنا بایاں دست مبارک اپنے داہنے دست مبارک میں لیا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، اور یہ بھی فرمایا یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور جانتے تھے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔
مسلم شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب کر دیا، ناپید کر دیا۔ اگلے سال صحابہ نے بہت کوشش کی، تلاش کیا۔ جب صحابہ سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے بہت اس درخت کو تلاش کیا، کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں کچھ لوگ ایک درخت کو یہ کہتے تھے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور نے بیعت رضوان فرمائی۔ چونکہ اصل درخت غائب ہو چکا تھا اور غلط طور پر لوگ کسی اور درخت کو یہ بات کہہ رہے تھے، غلط منسوب کر رکھے تھے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تاثر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو اس لیے کٹایا کہ لوگ جو ہے اس درخت کے قریب آتے تھے اور ایک تبرک کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ جو درخت تھا وہ تو اللہ نے غائب کر دیا، تو ایک درخت کی طرف غلط طور پر وہ منسوب کر رکھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کو اس لیے کاٹا تاکہ لوگ مس گائیڈ نہ ہوں، اور ایک درخت جو وہ سعادت نہیں رکھتا اس کی طرف لوگ غلط منسوب نہ کریں۔ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد آپ نفل وہاں پڑھیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں تاکہ ہمیں برکتیں ملیں۔ تو برکت کا حصول اور ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو شروع سے پھر سماعت کریں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، سچائی، اخلاص، وفاداری۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر اطمینان اتارا، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، یعنی فتح خیبر کا انعام دیا جو حدیبیہ سے واپس ہو کر 6 مہینے بعد حاصل ہوئی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ لیں گے، حاصل کریں گے، یعنی خیبر کی غنیمتیں اور اہل خیبر کے مال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے اور تمہاری فتوحات ہوتی رہیں گی۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ وہ خائف ہو کر تمہارے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو اہل خیبر کے حلیف قبیلہ بنی اسد اور غطفان نے چاہا کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور ان کے ہاتھ روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، یہ غنیمت دینا نشانی ہو اور مسلمانوں پر کافر حملہ نہ کر سکے، دشمنوں کے ہاتھ روک دینا یہ نشانی ہو۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے، کام
اللہ پر سپرد کرنے کی راہ اللہ تعالیٰ دکھا دے جس سے بصیرت اور یقین تمہارا زیادہ ہو۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور جو تمہارے بل کی نہ تھی، تمہاری اس پر طاقت نہ تھی۔ ایک اور فتح اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے جسے حاصل کرنے کی تم میں طاقت نہ تھی۔ اس سے مراد روم اور فارس کی فتح اور اس کے مال غنیمت ہیں۔ بعض نے کہا خیبر، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کو کامیابی کی امید تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں مراد فتح مکہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ہر فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ قد احاط اللہ بہا، وہ فتح اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ مسلمانوں کو دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹ پھیر دیں گے۔ یعنی اگر اہل مکہ تم سے لڑائی اگر کریں، یا اہل خیبر کے جو دوست ہیں، حلیف ہیں، قبیلہ بنی اسد، غطفان، تم سے لڑائی کریں تو وہ مغلوب ہوں گے اور انہیں شکست ہوگی۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر کوئی حمایتی دوست نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے کہ وہ رب مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے اور کافروں کو شکست دیتا ہے، ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے، ایسا ہی ہوگا، کافر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ تو مراد یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا کہ کافر مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے اور مسلمانوں کو تلوار چلانے کی ضرورت نہ ہوئی، اور مکہ مکرمہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے۔ اس کے شان نزول میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور چھوڑ دیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سزا دیتے اور مسلمان ان 80 افراد کو قتل کر دیتے تو جنگ ہو جاتی، اور اگر جنگ ہوتی تو فتح تو مسلمانوں کو ہوتی، مگر اس میں کچھ مسلمانوں کو نقصان بھی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ سے مسلمانوں کو بچا لیا، اور 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں بغیر جنگ کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا۔ یعنی کفار مکہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اے مسلمانوں تمہیں مسجد حرام سے انہوں نے روکا، وہاں پہنچنے سے روکا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روکا۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے۔ قربانی کے جانور بھی
وہ ذبح کی جگہ پر نہ پہنچ سکے. ان کے ذبح کی جگہ حدود حرم ہے. تو کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، مسلمانوں کو مکہ شریف جانے ہی نہ دیا. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جن کی تمہیں خبر نہیں، أَن تَطَئُوهُمْ، کہیں تم انہیں رون ڈالو، فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو تمہیں ان کی طرف سے انجانے میں کوئی مکروہ پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتال کی اجازت دیتے. مراد یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی اور تم مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے داخل ہو جاتے، فتح تو تمہیں ہوتی، مگر اس وقت مکہ شریف میں ایسے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، اپنا ایمان ظاہر نہیں کرتے، تو ہو سکتا تھا بے خیالی میں تم انہیں قتل کر دیتے یا زخمی کر دیتے، پھر پتہ چلتا کہ یہ تو مسلمان تھے، تو تمہیں تکلیف پہنچتی اور تمہیں دکھ ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں جنگ سے روکا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے. تو اللہ نے ان مومنین کی حفاظت فرمائی. تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے. یعنی اگر مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے اور مکہ مکرمہ میں ایسی کیفیت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو پہچانا مشکل ہوتا، یہ کیفیت نہ ہوتی، بلکہ مسلمان اپنے شعار کو واضح کرتے اور یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر مکہ شریف پر حملہ کرنے میں کوئی حرج نہ ہوتا. تو فرمایا اس وقت ہم تمہیں حکم دے دیتے اور کافروں کو عذاب ہم دیتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ رکھی وہی زمانے جاہلیت کی اڑ، یعنی کافروں نے ضد کی، زمانے جاہلیت والی ضد، کہ انہوں نے سال آئندہ آنے پر سلو کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو کعبہ معظمہ سے روکا، اور سلو اس پر انہوں نے کرنا چاہیے کہ اگر آپ سلو کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی شرط ہے کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں ادا کرنے دیں گے، اگلے سال آپ کریں. اس سال کرنے میں اگلے سال کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے زمانے جاہلیت کی ایک ضد پکڑ لی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا کہ انہوں نے آئندہ سال آنے پر سلو کر لی. اگر وہ بھی کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا. کلمہ تقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے زیادہ اہل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف فرمایا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، کافروں کا حال بھی جانتا ہے، مسلمانوں کا بھی، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. اللہ اللہ اللہ